کیا آپ کے پاس ایک چمکدار نیا کاروباری خیال ہے جسے آپ آگے بڑھانے کا انتظار نہیں کر سکتے ہیں؟ ایک نیا کاروبار شروع کرنے کا امکان بہت دلچسپ ہو سکتا ہے، لیکن بہت سے ہوپس ہیں جن سے آپ کو پہلے چھلانگ لگانے کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے کاروباری خیال کو طلب کے ساتھ ایک خاص مارکیٹ کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک زبردست اپنے کاروبار کو رجسٹر کریں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ کے پاس ضروری ٹیکس شناختی کارڈ، لائسنس اور اجازت نامے ہیں۔ آپ اپنے اسٹارٹ اپ کو سرکاری قرض پروگراموں، گرانٹس، سرمایہ کاروں، اپنی بچت سے فنڈز کے ساتھ فنانس کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ اشتہارات کو اکثر آن لائن اور آف لائن حکمت عملی کے مرکب کی ضرورت ہوگی۔ یہ یقینی بنانے سے لے کر اسٹارٹ اپ اخراجات کا احاطہ کرنے تک، یہاں 8 اہم اقدامات ہیں جو آپ کو ایک چھوٹ کامیاب ہونے کے لیے لوگوں کو آپ کی پیشکش کی ضرورت ہے یا ضرورت ہے۔ یہ معلوم کرنا ضروری ہے کہ آپ کی کمپنی کس کی خدمت کرے گی، آپ کن کمپنیوں کے ساتھ مقابلہ کریں گے اور آپ ان میں سے کس طرح کھڑے ہوں گے۔ آپ مارکیٹ کی تحقیق کر کے ان جوابات کو تلاش کر سکتے ہیں۔ تحقیق کے عمل میں آپ کی ممکنہ مارکیٹ کو دیکھنا شامل ہونا چاہیے تاکہ اس کی طلب، مارکیٹ کے سائز، قیمتوں کا تعین۔ لیکن اس میں کیا شامل ہونا چاہیے؟ اسمال بزنس ایڈمنسٹریشن (SBA) کی سفارش کردہ اہم حصے یہ ہیں۔ ایگزیکٹو خلاصہ ایک مختصر تعارف میں آپ کے پورے منصوبے کا جائزہ دیتا ہے جس کا مقصد قارئین کی دلچسپی کو بڑھانا ہے۔ کمپنی کی تفصیل آپ کی کمپنی کی گہرائی سے وضاحت دیتی ہے۔ بشم تنظیم اور انتظام، مینجمنٹ اور تنظیم کا سیکشن وضاحت کرتا ہے کہ آپ کی مینجمنٹ ٹیم میں کون ہے اور ہر شخص کاروبار کے مقاصد کو حاصل کرنے میں کس طرح حصہ ڈالتا ہے۔ سروس یا پروڈکٹ لائن، مصنوعات اور خدمات کا سیکشن وضاحت کرتا ہے کہ آپ اپنے ہدف کی مارکیٹ کو کیا پیش کریں گے اور یہ انہیں کیا قیمت فراہم کرتا ہے۔ واحد ملکیت کسی کاروبار کے لیے پہلے سے طے شدہ ادارے کی قسم ہے۔ اگر آپ کوئی ڈھانچہ مرتب نہیں کرتے ہیں تو آپ واحد مالک ہوں گے۔ مختصر میں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور آپ کا کاروبار قانونی طور پر ایک ادارہ ہے۔ آپ اپنے ذاتی ٹیکس ریٹرن فارم 1040 کے ساتھ اپنے کاروبار کے لیے شیڈول سی فائل کریں گے اور آپ کی کاروباری آمدنی پر کسی بھی دوسری آمدنی کے ساتھ ٹیکس عائد کیا جائے گا۔ اگر آپ کے کاروبار پر مقدمہ چلایا جاتا ہے تو آپ کے ذاتی اثاثے خطرے میں پڑ سکتے ہیں کیونکہ آپ اور آپ کا کاروبار ایک ہی ہے۔ واحد مالک کاف اگر آپ اور ایک سے زیادہ دوسرے لوگ کاروبار میں حصہ ڈال رہے ہیں اور اس کے منافع / نقصانات میں شریک ہیں تو آپ اس ادارے کی قسم کا استعمال کرنا چاہیں گے۔ اگرچہ آپ کو ہر سال شراکت داری کے لیے ریٹرن داخل کرنا ہوگا، لیکن کمپنی پر ٹیکس نہیں لگایا جائے گا۔ ٹیکس کی تمام ذمہ داری شراکت داروں کے ذاتی گوشت۔ آپ خود روزگار ٹیکسوں کے لیے بھی ذمہ دار ہوں گے۔ محدود ذمہ داری کمپنی LLC یہ ایک محدود ذمہ داری کمپنی LLC یہ کاروباری اداروں کا گرگٹ ہے۔ یہ ریاستی قانون کے ذریعہ بنایا گیا ہے اور اسے واحد ملکیت، عام شراکت داری، کارپوریشن کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے۔ 6 اگر آپ انفرادی کاروبار کے مالک ہیں تو ڈیفالٹ درجہ بندی واحد ملکیت ہوگی۔ اگر آپ کم از کم ایک دوسرے شخص کے ساتھ کاروبار میں ہیں تو پہلے سے طے شدہ درجہ بندی شراکت داری ہوگی۔ تاہم
کارپوریشنوں کا سب سے بڑا منفی پہلو یہ ہے کہ ان پر دگنا ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ کارپوریشن کو کمپنی کے منافع پر ٹیکس لگایا جاتا ہے اور مالکان کو ان منافعوں سے حاصل ہونے والے منافع پر ٹیکس لگایا جاتا ہے۔ تاہم کوالیفائنگ کاروبار اس کارپوریشن سٹیٹس کا انتخاب کر سکتے ہیں جو کارپوریشن پر ٹیکس کو ختم کرتا ہے۔ ایک بار جب آپ اپنی کمپنی کے ڈھانچے پر فیصلہ کرتے ہیں تو یہ آپ کے کاروبار کو رجسٹر کرنے کا وقت ہے۔ اس میں کچھ چیزیں شامل ہیں۔ ریاست کی رجسٹریشن۔ سب سے پہلے اپنے کاروبار کے لیے گھریلو ریاست کا انتخاب کریں۔ اگر آپ دوسری ریاستوں میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں تو آپ غیر ملکی رجسٹریشن مکمل کر کے ان میں بھی اندراج کر سکتے ہیں۔ اگرچہ رجسٹریشن کا عمل مختلف ہو سکتا ہے، آپ کو عام طور پر ضرورت ہوگی اپنے کاروباری مقام کا انتخاب کریں۔ وزیر خارجہ کے ساتھ اپنے کاروباری نام اور ادارے کی قسم رجسٹر کریں۔ مطلوبہ ریاستی عد۔ آجر کا شناختی نمبر۔ آجر شناختی نمبر EIN وفاقی حکومت کی طرف سے تفویض کردہ ایک نمبر ہے اور آپ کے کاروبار کی شناخت کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ آپ آن لائن درخواست دے سکتے ہیں اور انٹرنل ریونیو سروس IRS سے مفت حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ واحد مالک ہیں اور /IRS ویب سائٹ پر سوالات کی ایک سیریز کا نہیں کا جواب دیتے ہیں تو آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہو سکتی ہے۔ بینک اکاؤنٹ کھولیں۔ کاروبار اور ذاتی لین دین کو الگ رکھنے کے لیے اپنے کاروباری کریڈٹ بنانے اور اپنے کاروباری اخراجات پر انعامات کمانے کے لیے کاروباری کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے پر غور کریں۔ بزنس انشورنس حاصل کریں۔ اس مرحلے پر ممکنہ ذمہ داریوں کے خلاف اپنے آپ کو اور اپنے کاروبار کو بچانے کے لیے کاروباری انشورنس کو دیکھنا بھی ایک اچھا خیال ہے۔ ایک کاروباری مالک کی پالیسی۔ اگر آپ کے پاس جیب سے اپنے سٹارٹ اپ اخراجات کو پورا کرنے کے لیے فنڈز نہیں ہیں تو آپ ان کی مالی اعانت کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں۔ بہت سے بینک اور آن لائن قرض دہندگان کاروباری قرضے پیش کرتے ہیں، تاہم وہ اکثر آپ کو منظوری دینے سے پہلے کاروبار میں کچھ وقت اور آمدنی کا ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں۔ ایک نئے حکومتی کاروباری قرضوں کے پروگرام US سمال بزنس ایڈمنسٹریشن SBA کا مائکرو لون پروگرام SBA فنڈنگ انٹرنرز کے ذریعے $50,000 تک کے قرضے پیش کرتا ہے جسے سٹارٹ اپ توسیع اخراجات کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ 12 مزید برآں $5 ملین تک کے SBA 7A کے قرضے سٹارٹ اپ آپ کے کاروباری ٹریک ریکارڈ پر منظوری کی بنیاد رکھنے کے بجائے وہ آپ کی ذاتی کریڈٹ ہسٹری کو دیکھیں گے۔ اس کے نتیجے میں اگر آپ کے پاس اچھا کریڈٹ ہے تو آپ مسابقتی شرحوں اور شرائط تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ تاہم یہ ایک طویل مدتی حکمت عملی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ ٹیکس اور ذمہ داری کے مقاصد کے لیے آپ سرمایہ کار آپ ایسے سرمایہ کاروں کو تلاش کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں جو آپ اور آپ کی کمپنی کی صلاحیت پر یقین رکھتے ہیں اور اس میں حصص خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ نجی قرض دہندگان، فرشتہ سرمایہ کار، وینچر سرمایہ دار، یہاں تک کہ دوست خاندان کے ارکان بھی ہو سکتے ہیں۔ ملازمین کی خدمات حاصل کریں۔ غور کریں کہ آپ کو کس کی خدمات حاصل کرنے کی ضرورت ہے اور کیا ملازمین ٹھیکیدار بہتر فٹ ہیں۔ ملازمین بمقابلہ ٹھیکیدار۔ جب آپ کے کاروبار کو کرائے کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے تو آپ ملازمین ٹھیکیداروں کو لانے کا انتخاب کر سکتے ہیں۔ اگر آپ ملازمین کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو
ठेकेदार खुद रोजगार हैं। आप उन्हें मुआहदे की बुनियाद पर काम पर रखते हैं, लिहाजा आपको उनकी फीस के अलावा कुछ भी अदा करने की जरूरत नहीं है। ताहम वो ये कंट्रोल करने का हक बरकरार रखते हैं कि वो किसी काम को किस तरह अंजाम देते हैं। अब जिन लोगों को मुलाजमत पर रखते हैं उनकी दर्जाबंदी करना जरूरी है। अगर आप वहां से अब सही टीम के मेंबरों की तलाश शुरू कर सकते हैं। आप अपनी मदद करने के लिए भर्ती करने वाले की खिदमात हासिल कर सकते हैं, खुद तलाश अंजाम दे सकते हैं। टैलेंट को तलाश करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों रास्ते मुअस्सर साबित हो सकते हैं। ऑनलाइन आप लिंक्डइन, इंडेड, मूनस्टर, जॉब बोर्ड्स और दीगर पेशा आपके कारोबार के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते वक्त मुस्तकिल मिजाजी कलीदी है। वक्त के साथ आप एक वफादार पैरोकार बना सकते हैं और मजीद ग्राहकों को राग़िब करना जारी रख सकते हैं। ईमेल मार्केटिंग को नए रहनुमाओं और वफादार ग्राहकों के दरमियान नुक्तों को मरबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बहुत इसके अलावा बहुत से लोगों के पास जायजे की खुसूसियात हैं जो आपको मुआशरती सबूत कायम करने में मदद कर सकते हैं। प्रेस रिलीज आपको अपने कारोबार और किसी भी बड़े ऐलान के बारे में दुनिया को मतला करने में मदद कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं। एक बार फिर ये मकामी कंपनियों के लिए खास तौर पर मददगार साब एक काबिल अमल ख्याल की वजाहत करने और तमाम कानूनी खानों को टुक टुक करने से लेकर अपने हदफ की मार्केट को खरीदने तक, इसके लिए वक्त, कोशिश और सरमाए की बड़ी सरमायाकारी की जरूरत होगी। ताहम इसके नतीजे में आप अपने ख्वाब को जिंदगी में ला सकते हैं और अपनी आमदनी का जरिया बना सकते हैं। आपको कारोबार शुरू करने एसबीए आपकी रहनुमाई के लिए एक काबिल तदवीन वर्कशीट फराहम करता है। बगैर पैसे के कारोबार शुरू करें, आपको एक अच्छा ख्याल और एक मजबूत कारोबारी मंसूबा की जरूरत है। फिर आपको फरोख्त और मार्केटिंग की महारत की जरूरत होगी ताकि दूसरों को आपकी पेशकश पर यकीन हो। चाहे वो एक सरमायाकार, कारोबारी शराकत दी